بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ اپنے زکوٰۃ کا حساب کر لے، 2.5% زکوٰۃ الگ کر لے، اب اس زکوٰۃ کو کس مصرف میں خرچ کرے، کن لوگوں کو ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ خدا نخواستہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے اور ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جیسے نماز کو ہم عمل اور فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے لیے صحیح اور بہتر سے بہتر مصرف تلاش کرے، صرف جان نہ چھوڑائے یا بس میرے طرف سے نکل جائے اور میری جان چھوٹ جائے، یہ نہ ہو، بلکہ صحیح اور اچھے مصرف کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک مسلمان کے سامنے سب سے اچھا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ ہر وہ مسلمان جو مستحق ہے، غریب، تنگ دست، نادار ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور مناسب تحقیق اور تسلی کے بعد اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ کھود کرید کرتے ہیں کہ جی مجھے مکمل اطمینان قلبی کرنا ہے، شاید اس کے پاس گھر میں یہ ہو، شاید اس نے یہ چیز رکھی ہو۔ یہ بہت زیادہ بال کی کھال اتارنا یہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مناسب درجے میں انسان معلومات کر لے اور جہاں تسلی ہو جائے تو اس مستحق کو انسان اپنی زکوٰۃ دے دے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین اور اچھا مصرف کیا ہے، ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 2 مصرف ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے لیے سب سے زیادہ بہترین اور افضل ہے۔ ایک تو اگر قریبی رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، قرابت داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، نادار ہے، تو ان کو انسان ترجیح دے، اس لیے کہ ان کو دینے میں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا اپنی قرابت داروں کو دینے میں صلہ رحمی کا اجر مستقل الگ سے ملے گا۔ دوسرا سب سے اچھا مصرف وہ دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں۔ جو مدارس کے ہمارے طلباء ہوتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ طالب علم پر جب زکوٰۃ لگتی ہے یا جو مال خرچ ہوتا ہے، یہ اس مسلمان کے لیے ساری زندگی کا ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ علم کی تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ طالب علم جب تک طالب علم ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کی اس طالب علمی میں آپ کا حصہ ہو گیا۔ پھر یہ کل عالم بنے گا، اب یہ خود پڑھائے گا، طلباء کو تیار کرے گا، تو جتنا سلسلہ آگے قیامت تک چلتا رہے گا، وہ جو آپ کی زکوٰۃ خرچ ہوئی ہے وہ مستقل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ 2 سب سے بہترین اور اچھے مصرف ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان مصارف میں جا کے تلاش کریں اور بہتر سے بہتر مصرف کو دیکھ کر تسلی کر کے پھر وہاں پر اپنی فرض زکوٰۃ کو ادا کریں۔